السلام علیکم۔ اچھا، یہ توحید میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ یہ قرآن کا پہلا اصول ہے، یعنی یہ وہ گورننگ پرنسپل ہے جو ہمیں پوری طرح سمجھ آنا چاہیے، تبھی ہمیں قرآن ایسے سمجھ آئے گا کہ ہم اس کو اپنی ترجیح بنا سکیں گے۔ تو توحید کا اصول کہنے میں تو بہت آسان ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ یہ توحید کی ڈیکلریشن ہے نا۔ پھر ہم یہ بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، یہ توحید کی ڈیکلریشن ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہوگی توحید؟ مطلب نہیں ہے کچھ اور۔ ٹھیک ہے، 2 دلیلیں ہو گئیں۔ تیسری دلیل توحید پہ جو قرآن میں موجود ہے وہ بڑی خوبصورت دلیل ہے، اور وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری روحیں بنا لیں، انشاءاللہ جب سورہ اعراف پڑھیں گے تو یہ چیز سامنے آئے گی، جب ساری روحیں اللہ نے بنا لیں تو ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا، اور وہ جگہ کا نام آسمان میں جو جگہ تھی یا جہاں پہ بھی جمع کیا تھا اس کا نام اعراف تھا۔ اور وہاں پہ جمع کر کے اللہ نے ان سے کہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی اس جملے کی حکمت بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں، ہیں جی، اور آگے سے روحیں کہتی جی ہاں، یہ بھی ایک کانٹریکٹ تھا۔ نہیں، اللہ نے کہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دیکھیں اور غور کریں، لفظ رب استعمال ہوا ہے، یعنی زیرو سے ہیرو بنانے والا، کچھ نہیں تھا اور وہاں سے تخلیق کرنے والا اور پرورش کرنے والا اور ڈیولپ کرنے والا اور نرچر کرنے والا اور نرش کرنے والا، وہ پروردگار، وہ پالنہار۔ جتنی صفات ہمیں اللہ کی پتہ ہے نا، یہ شفا دیتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ خوشی دیتا ہے، غم بھی یہی دیتا ہے، سب کچھ یہ کرتا ہے، وہ اس رب کے لفظ میں موجود ہیں۔ تو اللہ نے یہ نام استعمال کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا الستُ الہکم، کیا میں تمہارا الہ نہیں ہوں؟ اللہ نے کہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور روحوں نے کیا کہا؟ ہماری روح نے جو کانٹریکٹ کر کے یہ آسمان سے آئی ہوئی ہے، ہماری روح نے کہا بلا وشہدنا، کیوں نہیں؟ ہماری روح نے جی ہاں نہیں کہا، ہماری روح نے کہا کیوں نہیں یا اللہ، کیوں نہیں؟ وشہدنا، اور ہم گواہ ہیں۔ تو یہ گواہی تو ہم پیدا ہونے سے، بلکہ تخلیق ہونے سے، بلکہ کنسیو ہونے سے پہلے بھی یہ گواہی ہم دے کے آ چکے ہیں، یہ گواہی ہماری روح دے چکی ہے۔ اب اللہ اگر کہتا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، اور ہم کہتے جی ہاں، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم تو انسان ہیں، بڑی چالاک مخلوق ہیں، ہم کہتے کہ یا اللہ ہم نے تو کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ہاں آپ بھی ہیں لیکن وہ بھی ہے، وہ بھی بڑا پیارا ہے، وہ تھوڑا سا رب وہ بھی ہے، ہاں لیکن آپ بھی ہیں۔ نہ، اللہ نے ڈاؤٹ کا اور شک کا اور لوپ ہول اور کوئی بھی ڈھیل، سب کچھ ایئر ٹائٹ اور سیل کر کے ہمیں دیا ہے اللہ نے، اور وہ یہ ہے کہ کیا میں وہ نہیں ہوں جس کی ساری صفات ہیں، جو تم اپنے ارد گرد دیکھتے ہو وہ میرا ہی ہے، اور میں نے ہی تمہیں دیا ہے، اور میں ہی دینے والا ہوں، اور میں ہی آگے چل کے حساب لینے والا ہوں، سب کچھ میں ہی ہوں، پروردگار میں ہوں، پالنہار میں ہوں، سسٹینر، مینٹینر، تھامنے والا، سب کچھ میں ہوں، ربکم۔ اور ہم نے بھی کہا کیوں نہیں، یعنی یا اللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اور رب ہمیں کبھی بھی چاہیے ہو، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی، کیوں نہیں؟ بلا، اور ہم گواہ ہیں، ہم گواہی دے چکے ہیں۔ تو توحید کی امپورٹنس تو یہیں سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ توحید وہ کانٹریکٹ ہے جو ہمارا اپنے رب کے ساتھ ہماری معرض وجود میں آنے سے پہلے ہو چکا ہے، جس روح کی ہمیں کبھی سمجھ نہیں آتی،
بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری ایک روح ہے اور اس روح نے ہم میں سے نکل جانا ہے اور ہم نے فوت ہو جانا ہے، بس ہمیں اتنی بات سمجھ آئی ہوئی ہے۔ وہ روح جو ہمارے ضمیر سے جڑی ہوئی ہے، تو جب بھی ہم اللہ کا کوئی کام پیچھے کرتے ہیں، جب بھی اللہ کی بات کو کسی اور بات کے خلاف دباتے ہیں، جب بھی وہ ہماری ترجیح نہیں ہوتا، تو یہ روح اداس ہو جاتی ہے۔ اس روح کو اپنا وہ وعدہ یاد آ جاتا ہے اور یہ ہمیں وہ وعدہ یاد دلانے کی کوشش کرتی ہے، وہ جو توحید کا وعدہ ہم نے کیا تھا اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے۔ یہ روح ہمیں ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو، یاد ہے اس اللہ سے، اس رب سے تم نے یہ وعدہ کیا تھا، کیسے تم اسے اپنی ترجیح نہیں بناتے ہو، کیسے تم اور چیزوں کو اس پر ترجیح دیتے ہو۔ یہ وہ ضمیر کی آواز ہے جسے ہم ویسے خاصے تنگ آ چکے ہیں اور خاصے تنگ رہتے ہیں۔ یہ وہ ضمیر ہے جس کو نفس لوامہ کہا گیا ہے قرآن میں، ملامت کرنے والا نفس۔ ٹھیک ہے؟ تو توحید کی بنیاد تو یہ ہے، وہ عہد الست ہے، یہ میں نے آپ کو پڑھا دیا الحمدللہ، اور کہانی کی طرح پڑھایا ہے تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اب توحید کیوں اتنی اہم ہے؟ یعنی اللہ کہتا ہے کہ اگر ساری کائنات میرے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو بھی میری شان میں کوئی فرق نہیں آتا، اور ساری کائنات میری نافرمان ہو جائے تو بھی میری شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ تو غنی ہے، وہ تو آزاد، بے پرواہ۔ تو کیوں آخر توحید پر اتنا زور ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا مگر یہ کہ اس کا کسی کو شریک کیا جائے، اس کے ساتھ شرک کیا جائے؟ کیونکہ جس کا قبلہ خطا ہو جاتا ہے، جس کو یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا پروردگار کون ہے، جس کی ترجیح اپنے پالنہار کے سوا کوئی بن جاتا ہے، وہ خود ہی تباہ ہو جاتا ہے، وہ خود ہی گم جاتا ہے، اس کو پھر راستہ نہیں سجھائی دیتا۔ پھر وہ اس اندھیرے کی کوئی مثال میں آپ کو نہیں دے سکتی جب آپ کو بالکل نہیں سمجھ آتی کہ کس طرف مڑیں، کون ہے سہارا، کون ہے تھامنے والا، کون آگے لے کے جانے والا ہے۔ جس کو یہ بھول جائے، جس کی ترجیحات ایسے خلط ملط ہو جائیں، پھر اس کا کیا بنے گا؟ اس نے تو اپنے آپ کو تباہ کر لیا نا، پھر کیا معافی ہوگی اس کی؟ تو یہ بات جو ہے، یہ توحید کا اصول جو پورے قرآن پہ محیط ہے، آپ سمجھیں کہ ایک لحاظ سے قرآن یہی سمجھاتا ہے کہ توحید پہ قائم رہو، بس توحید پہ قائم رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور سب ٹھیک ہے اور سب ٹھیک رہے گا۔ یہ بات سمجھنے کے بعد توحید کی پڑھائی کی باتیں دو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بات، توحید کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عملی، یعنی توحید کی ضد جو ہے وہ شرک ہے۔ تو شرک سے بچنا ہے نا، توحید تو قائم ہو جائے گی، جب شرک سے بچیں گے تو توحید قائم ہو جائے گی۔ تو شرک کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، عملی شرک۔ یہ وہ شرک ہے جو ہم اپنے عمل سے جس کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کو پڑھاتے ہوئے استاد کہتے ہیں، اکثر استاد کہتے ہیں، جیسے ہندو بتوں کے سامنے اور دیوی دیوتائیں اور لوگ انسانوں کے اور پیروں کے سامنے سجدے لگانا، اور یہ عمل ہیں، آپ اپنی باڈی سے، اپنے عمل سے اظہار کر رہے ہیں، تو یہ عملی شرک ہے۔ کیا ہم اور آپ عملی شرک کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے خیال میں تو نہیں کرتے۔ ہاں، جیسے ڈیٹیل آگے بڑھے گی، ہو سکتا ہے ہمارے ایسے اعمال ہوں جنہیں ہمیں کوسچن کرنا پڑے، لیکن الحمدللہ منہ سے بھی کلمہ پڑھنے والا عملی شرک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور دوسری قسم ہے اعتقادی شرک، یعنی عقیدے کا شرک، اور یہ وہ شرک ہے جو ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن آج کے سیشن میں میں نے انٹروڈیوس کرانا تھا۔ جب عقیدے میں کیڑا لگ جاتا ہے تو اس کو پھر عملی شرک بننے میں دیر نہیں لگتی، اس لیے یہ وہ شرک ہے جسے ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور اس کے آخر میں ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اس میں اور عملی شرک میں بہت تھوڑا فرق ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس کو
آگے پہنچانے والا بنا دے. آمین ثم آمین.